الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ نہج البلاغہ در حقیقت ایک عالم انسان کے لیے سرمایہ ہے، اور صرف مسلمانی نہیں بلکہ اس کی شرح جو ہے وہ غیر مسلم حضرات نے بھی کیا ہے۔ نہج البلاغہ کو مرتب کرنے والے سید رضی ہیں، جو 359 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں دو چار لفظ میں بتا دوں۔ بغداد میں جو آج کا کاظمین ہے، وہاں پہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کا خود کا نام، پورا نام تھا سید محمد شریف رضی۔ یہ آپ کا نام ہے پورا، اور آپ کے والد جو ہیں ابو محمد ہیں، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو سادات میں تھے، موسیٰ سادات میں تھے، اور آپ کے ایک بھائی کا نام مرتضیٰ ہے۔ دو بھائی تھے جن کے بارے میں ملتا کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ان کو تعلیم دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سید رضی علیہ الرحمہ کے 14 مراجع کرام آپ کے استاد تھے اس زمانے میں۔ آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ غیبت سے بالکل قریب کا واقعہ ہے، 1100 سال کے آس پاس۔ تو 14 اساتذہ کے درمیان میں رہ کے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ بہت ہی سادات ہونے کی بنا پہ جو ظلم سہا تھا، مفلوق الحال تھے، اور بہت اقتصادی لحاظ سے بھی بہت کمزور تھے، لیکن کارنامہ کیا۔ اور آپ چونکہ عربی ادب سے اور شعر شاعری سے بہت ہی تعلق رکھتے تھے، لہذا آپ نے جستجو کیا، اور مولا علیہ السلام کے وہ خطبے جو انہوں نے خلافت کے دوران اور خلافت کے بعد جو ان کا وقت گزرا چند سال، اس کے دوران جو انہوں نے گفتگو کیا تھا، اس کو مرتب کرنا شروع کیا سید رضی نے، اور وہ بہت حد تک کامیاب ہوئے۔ لیکن آپ حضرات کے علم میں یہ بات ڈال دوں کہ پورے خطبے نہیں ہیں مولا علی کے خطبے، تو جو خطبے سید رضی علیہ الرحمہ اکٹھا کر سکے، اور سند کے اعتبار سے ان کو اعتبار تھا کہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، وہ تو خطبے آ گئے۔ لیکن بہت سے خطبے چھوٹ گئے جو بعد میں علماء نے نہج البلاغہ کے علاوہ، چونکہ لوگوں نے نہیں چاہا سید رضی کے احترام میں کہ نہج البلاغہ کو میں ایڈ کریں خطبے کو، تو انہوں نے نہج البلاغہ کے علاوہ اور مولا علی کا خطبہ جو ہے وہ نقل کیا، اور آپ نے اس خطبے کو مرتب کیا۔ اور جب خطبے کو مرتب کیا تو خطبے کے علاوہ مولا علیہ السلام، نہج البلاغہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مولا علی کی پوری زندگی کا واقعہ نہیں ہے۔ یہ مولا علیہ السلام کو 25 سال کے بعد جب تینوں خلافت کا دور ختم ہوتا ہے، وہاں سے لے کے اور آپ کی آخری زندگی تک کے درمیان جو مولا علی نے خطبہ دیا ہے، جو مولا علی نے معاویہ کو یا دوسروں کو خط لکھا ہے، نصیحت کیا ہے، اور جو مولا علی نے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا ہے، وہ مرتب کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک نہج البلاغہ یوں سمجھے کہ مولا علی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے جو سید رضی نے مرتب کیا۔ اور ذرا کمال علی بن ابی طالب دیکھیں کہ آج بھی دنیا جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہج البلاغہ کی تشریح کرتے ہوئے لوگ بور نہیں ہوتے، لوگ تھکتے نہیں ہیں۔ یعنی ایک بات ریپیٹ نہیں ہو رہی ہے، ہر دور میں اس کی شرح ہوئی، ہر دور میں لوگوں نے اس پہ درس کہا، لیکن بار بار اس میں ایک اعجازی کیفیت ہے جو قرآن کے بعد مانی جاتی ہے۔ صرف مسلمانوں نے نہیں، سید رضی کے اس مرتب کردہ خطبے کو پھر سید رضی نے کیا کیا کہ اس نہج البلاغہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا خطبہ رکھا، خطبے کے بعد آپ کا کلام اور آپ کے خطوط جو آپ کو نہج البلاغہ میں ملیں گے، اس کے بعد آخر میں آپ نے وہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں، حکمت آمیز اور زندگی کو مرتب کرنے والی نصیحتیں انشاءاللہ لکھی ہیں۔ تو میں درس کے دوران، آج تو نہیں، اگلے درس میں بھی خطبے کے ساتھ ساتھ مولا کے کچھ وہ فرمان بھی جو بہت ہی مجرب ہیں اور بہت ہی زیادہ مفید ہیں، آپ حضرات کے حوالے کروں گا۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کیا ہے، اس کتاب کی حقیقت کیا ہے، کیا کہا گیا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ کتاب مرتب ہو کے آئی تو جو ظاہر سی بات ہے
دشمنان تشیع ہیں، دشمنان ولایت ہیں. انہوں نے کافی اعتراض اٹھایا کہ سید رضی کا کلام ہے، چونکہ وہ شاعر تھے. لیکن خود سنی بڑے علماء نے بھی مانا کہ نہیں، یہ سید رضی کا کلام نہیں ہے. سید رضی کی اور بھی کتابوں میں جو ان کا کی روش ہے، وہ روش یہاں پہ ملتی نہیں ہے. ایک بحث تھی جس کو ابن ابی الحدید معتزلی نے ختم کر دیا کہ نہیں، ہے علی بن ابی طالب کا کلام. اور اس نے کہا ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ خالق سے نیچے اور مخلوق سے اوپر کا کلام مانا جاتا ہے. اس کے مصنف میں، اس کی تشریح کرنے والے میں غیر مسلم عیسائی بھی آتے ہیں. ایک عرب عیسائی ہے جس کا نام ہے میخائیل نعیمہ. یہ عیسائی ہیں، عرب سے تعلق. انہوں نے حضرت علیہ السلام کے نہج البلاغہ پہ ایک کتاب مرتب کی، نہج البلاغہ اور ان کے صاحب. اور لکھا انہوں نے کہ حضرت علی صرف عیسائیوں کے، صرف مسلمانوں کے امام اور رہبر نہیں تھے، بلکہ حضرت علی ایک علم کا سرمایہ تھے، جس کی وجہ سے ہم نے کتاب لکھا. اور وہیں پر ایک لبنانی عیسائی تھے جنہوں نے مولا علی پہ، نہج البلاغہ پہ کتاب لکھی، جن کا نام تھا جارج جرداق. اس کتاب کا نام ہے الامام علی صوت العدالیہ والانسانیہ. اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی کی آواز یا تو عدالت کے لیے اٹھی ہے اپنی زندگی میں، یا انصاف کے لیے اٹھی ہے، یا انسانیت کے لیے اٹھی ہے. آپ دیکھیں، یعنی اتنا بڑا جملہ اس کتاب کا ہے جو خود ایک عیسائی جو مسلمان نہیں ہے وہ لکھ رہا ہے کہ میں نہج البلاغہ سے یہ اخذ کیا ہے، ان کے تمام خطبات سے، ان کے تمام نصیحتوں سے، کہ مولا علی کی آواز دنیا میں یا تو انصاف کے لیے اٹھی ہے یا انسانیت کے لیے اٹھی. یعنی اس نے مسلمان کا لفظ نہیں رکھا، یعنی مولا علی کے تمام خطبے. تو آپ دیکھیں کہ جب غیر لوگ اس طرح سے استفادہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ گاہی بگاہی خود بھی شرح آ گئی ہیں اردو میں اور بہت سے بیان آ گئے، اس کو پڑھیں. اور اگر نہیں تو اپنے علاقے کے یا اپنے جو مقرب جن سے آپ علماء سے قریب ہیں ان سے جا کے دریافت کریں. اور ایک علم کی چاشنی ہے جو آپ کو ملنی چاہیے. پھر ابن ابی الحدید معتزلی مولا علی کے لیے لکھتے ہیں، جو کہ خود سنی عالم ہیں، شیعہ نہیں ہیں، کہ لکھتے ہیں کہ تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق. یعنی مولا علی کا یہ کلام جو ہے اللہ کے کلام، خالق کے کلام سے نیچے ہے اور مخلوق کے کلام سے اوپر ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں اس جملے کا جو ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا ہے. اور یہ کارنامہ جو انجام دیا تھا وہ سید رضی نے انجام دیا تھا. اس کے بعد اس کتاب کا نام نہج البلاغہ کیوں رکھا؟ یہ سید رضی کی کتاب نہیں ہے. سید رضی نے مولا علی کے خطبوں کو مرتب کیا اور مرتب کرنے کے بعد اس کا نام رکھا نہج البلاغہ. نہج البلاغہ کیوں رکھا نام اس کا؟ اس لیے کہ ادب میں ایک چیز ہوتی ہے بلاغت، ایک چیز ہوتی ہے فصاحت. اور نہج کے معنی راستہ، بلاغت کے معنی بلاغت کا راستہ. یعنی دنیا میں اگر کوئی خطیب یا کوئی بولنے والا بلاغت سیکھنا چاہتا ہے، بلاغت کو محسوس کرنا چاہتا ہے، تو وہ مولا علی کے ان خطبوں کو، ان بیان کو دیکھ لے. اب بہت سے لوگ ہیں جو بلاغت کے معنی نہیں جانتے. بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ بلاغت کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں مجلس پڑھ رہا ہوں یا کوئی خطیب مجلس پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی بیان دے رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے کوئی لکھ رہا ہے، رائٹنگ میں بھی آتی ہے چیزیں، تو وہ ایک تو بات جو کہے وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ ہو. یعنی جسے کہتے ہیں انگلش میں میک اے سینس. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں سینس بنتا ہے، یعنی انسان کی عقل تک اترنے والی بات ہو کہ نہیں بات بالکل صحیح کہی جا رہی، بھلے لوگ قبول کرنے کے بات کو اپریشیٹ کرنے. دوسری یہ کہ جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے وہ بہت لمبی نہ ہو جائے کہ لوگ بور ہونے لگیں، ریپیٹیشن نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ ایک ہی بات کو بار بار آپ دہرا رہے ہیں. تیسری بات ہے کہ الفاظ ایسے ہوں کہ جو سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو لطف بھی دے رہے ہیں، یعنی بور نہ ہو رہے ہیں آپ، الفاظ میں لطف بھی آ رہا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھ رہے ہیں. فصاحت کہتے ہیں کہ آسان لفظوں میں بات کو بیان کرنا. مولا علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے، جو عربی حضرات ہیں، جو عرب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ لفظیں بڑی آسان رکھی، معنی بہت گہرے ہیں اور پڑھنے میں یا سننے میں بڑا لطف آتا ہے. جس سے آپ شعر سنتے ہیں تو بہت سے شعر ایسے ہیں کہ ان کے لفظوں میں جو پیچھے معنی ہوتا ہے اس کو سننے میں بڑا لطف آتا ہے اور بار بار کہتے ہیں کہ آپ ذرا ایک بار پھر اور پڑھ دیں. جب کوئی شاعر اس طرح سے کلام پیش کرتے ہیں
مولا کی شان میں یا اس طرح سے، تو کہتے ہیں بار بار سننے کا آپ کا دل کرتا ہے. تو اس کو بلاغت کہتے ہیں کہ جہاں بار بار انسان کو سننے کا دل کرے. لیکن مخلوق کے کلام میں اور مولا علی کے کلام میں فرق یہ ہے کہ آپ مخلوق کے کلام کو 1-2 بار 10 بار سن لیں گے تو وہ آپ کا جو ایکسائٹمنٹ ہے، وہ آپ کی جو چیز ہے وہ کم ہو جائے گی. لیکن مولا علی کے کلام میں خاصیت یہ کہ ہر بار آپ اگر جب اس کلام کو پڑھیں گے یا سنیں گے یا اس کی تشریح کریں گے تو کوئی نئے مواد آئیں گے، نئے میٹرز آئیں گے اور آپ کبھی بور نہیں ہو سکتے ہیں. یہ کمال ہے نہج البلاغہ کا. چونکہ ہم نے خطبہ پہلے کچھ خطبے بیان ہم نے کہا کہ یہ ملی جلی درس میں باتیں ہوں گی، کچھ خطبے کی باتیں ہوں گی، کچھ مثال کے طور پر اور بھی باتیں ہوں گی. لیکن آج جو ہمیں آپ لوگوں سے گفتگو کرنی ہے بہت لمبی نہیں ہو سکتی. آج کی گفتگو مختصر ہوگی، چونکہ اگر میں خطبے کو پھر آغاز کروں گا تو ایک منزل تک لے جانا ہے. اس کے بعد ایک ٹاپک آتا ہے. نہج البلاغہ کے خطبے بہت زیادہ ہیں، بہت کثیر تعداد میں ہیں. تو علماء نے جو بحث کیا ہے کہ بعض جملے مولا امیر المومنین السلام کے جو ایجاد کیا ہے مولا نے، اس سے پہلے یہ باتیں نہیں کہیں گی، اس سے پہلے نہیں کہا گیا یا اس میں گہرائی نہیں ہے. اور جو سب سے زیادہ مولا علی کے خطبے پر اختلاف ہوا ہے، سب سے زیادہ آج بھی کچھ علماء اس بات پر مصر ہیں کہ یہ خطبہ ہے وہ خطبہ شقشقیہ ہے. شقشقیہ کہتے ہیں جب اونٹ غصے میں آ کے آواز نکالتا ہے، اس غصے میں نکلی ہوئی آواز کو عربی میں شقشقیہ کہتے ہیں. کیونکہ مولا امیر علیہ السلام نے یہ خطبہ بہت ہی غضبناک ہو کر، یوں کہیں کہ بہت ہی درد دل اپنا بیان کیا تھا اور بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی تھیں. لہٰذا اس مناسبت سے کہ مولا علی جب یہ خطبہ بیان کر رہے تھے تو آپ کا درد دل چھلک رہا تھا. وہ 25 سال کی زیادتیاں جو آپ کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ ہوئی تھیں، اس پیرائے میں بھی بات آپ کہہ رہے تھے. لہٰذا اس کا نام جو ہے خطبہ شقیہ رکھا گیا. چونکہ میں چاہتا ہوں انفارمیشن آپ کو ملتی رہے. تو شقشیہ کہتے ہیں جب اونٹ غصے میں آ کے بولتا ہے. اس خطبے پہ کافی اعتراض ہوا، لیکن مستدرک صحیحین نے، اور اس میں بخاری بھی آتی ہے، اور اس سے پہلے ایک صحابی ہیں ابو ایوب انصاری، یہ بھی گواہ ہیں کہ یہ خطبہ ان کے سامنے بیان کیا گیا ہے. ابو ایوب انصاری ایک ایسے صحابی ہیں جن کو اہل سنت بھی مانتے ہیں اور اہل شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں. تو ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود جو ہے حضرت علی کو یہ خطبہ دیتے ہوئے، بات کہتے ہوئے سنا ہے. ابن ابی الحدیث معتزلی بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مولا علی کا خطبہ ہے جس میں انہوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو حقیقت میں ہے. تو آئیے، چونکہ یہ سب سے عظیم خطبہ جو ہمیں اور آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ ہے خطبہ شقشقیہ، جس میں مولا علی نے ایک تو اپنی خاموشی کی وجہ بتائی ہے کہ ہم خاموش کیوں تھے. ایک خطبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہوتی ہے، بات اس میں بہت ساری نکل آتی ہے، اس لیے اس کو خطبہ کہا جاتا ہے. یعنی ایک جملہ کہہ دیا گیا، اب اس کے آپ تشریح کرتے رہیں. تو آپ دیکھیں کہ مولا علیہ السلام اس میں جو اختصابات ہے، جن جملوں کو علماء اہل تشیع نے، شیعہ علماء نے، بزرگ علماء نے اور سنی حضرات کے اکثر علماء نے جن جملوں کو اپریشیٹ کیا ہے، جن جملوں پر حیرانی جتائی ہے، ان جملوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. چونکہ میں نہیں جانتا ہوں آپ حضرات کون کتنی عربی جانتا ہے، اور اگر نہیں جانتا ہے تو وہ اتنا لطف نہیں اٹھا پائے گا. لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مولا علی کیا کہنا چاہ رہے تھے. مثال کچھ اور دے رہے تھے کہ خطبے میں ہوتا ہے جب خطیب کوئی بات بیان کرتا ہے تو وہ مثال کچھ اور دے رہا ہوتا ہے اور بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے. جیسے بہت سے موقع پر جو ہے مثال دی جاتی ہے کچھ اور بات کچھ اس کے پیچھے کچھ اور ہو رہی ہے، جس کو ہم محاورہ بھی کہتے ہیں، جس کو فریز بھی کہتے ہیں ہم انگلش میں. لیکن یہاں فریز استعمال نہیں کیا، یہاں پہ جملے استعمال کیے ہیں جس جملے کے پس منظر میں بات کچھ اور کہی جا رہی ہے. تو چلیے ہم تھوڑا سا خطبہ نہج البلاغہ کے خطبہ شقشقیہ کچھ جو کلمات مولا علی نے ارشاد فرمائے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مفید ہوں گے آپ حضرات کے لیے، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہ بھی بات کہتے ہیں آپ کو اگر کوئی کوشچن کرنا ہے
تو خواتین جو ہیں کوشچن جو ہیں وہ جو ہوسٹ کر رہے ہیں، جو صاحبہ ہوسٹ کر رہی ہیں، ان کو آپ میسج کر دیں، ان کو لکھ دیں. اور مرد حضرات جو ہیں، چونکہ یہ ڈائریکٹ لائیو جا رہا ہے پروگرام معرفت چینل کے اوپر، یوٹیوب پر بھی دنیا دیکھ رہی ہے اس کو، لہذا خواتین کے جو سوال ہیں وہ جو ہوسٹ کر رہی ہیں خاتون ان کو بھیج دیجیے گا. جو مرد کوشچن کرنا چاہیں تو وہ کوشچن ڈائریکٹ جو ہے اپنی آواز کھول کے ہمارے درس کے بعد ہم آپ کو اجازت دیں گے، کر لیں گے. آپ اپنے سوال جو بھی ذہن میں آ رہے ہوں اس ٹاپک کے اعتبار سے جو اس وقت درس ہو رہا ہے، آپ اسے لکھتے جائیں یا کہیں محفوظ کرتے جائیں، آپ کے سوال ذہن سے نہ نکلنے پائے. جب خلافت ثالثہ کا خاتمہ ہوا اور جس طرح سے پرآشوب ماحول میں خلیفہ سوم کو قتل کیا گیا اور جو حالات بنے، تو جب خلیفہ سوم کا قتل ہو گیا تو انصار جو تھے وہ بہت ڈرے ہوئے تھے، چونکہ انہی کا نام آ رہا تھا کہ انہوں نے قتل کیا تھا. اور جناب عثمان کا تعلق جو ہے کہیں نہ کہیں سے بنی امیہ سے تھا، تو ان کو ڈر یہ تھا. یہ محبت میں حضرت علی کے پاس نہیں آئے تھے جو حضرت علی بیان کر رہے ہیں. محبت میں آنا ہوتا تو یہ پہلی منزل میں آتا جب بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. حضرت علی جو جملہ فرما رہے اس سے پہلے میں آپ کو پس منظر بیان کر دوں تاکہ آپ کو مطلب سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہو، کہ جب حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا اور یہ قتل میں انصار شامل تھے، تو انصار کو یہ خوف ہوا کہیں مدینے پر بنی امیہ کے لوگ چڑھائی نہ کرے اور ہمارا قتل عام نہ کر دیں. لہذا انہوں نے رخ کیا علی بن ابی طالب کا. انہیں پتا تھا کہ بنی امیہ سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ مولا علی ہے. تو اس پر مولا نے وہ جملہ کہا ہے جو اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جن جملوں کو علم ادب میں بھی بہت سراہا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ عربی ہے تو آپ لوگ بھی عربی ادب سے واقف ہوں گے تو لطف آ جائے گا، لیکن میں سمجھانا چاہوں گا. فرماتے ہیں جب آئے لوگ بیعت کرنے کے لیے اور بیعت کا وقت ہوا تو مولا کو پتا تھا کہ یہ سارے منافق ہیں اور یہ ان کی جو تھنکنگ ہے، ان کی جو پالیسی وہ اسٹیبلش نہیں ہے، مطلب یہ کبھی نہ کبھی فلیکسیبل ہے، کبھی نہ کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے، کدھر جائیں گے. تو مولا علی نے بات کو واضح کیا، چونکہ مولا علی تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے ہیں بڑا عجیب سے خطبہ شیخ شجاع کے جملے ہیں کہ بیعت کے وقت فما رعانی الا والناس کعرف صبغ کعرف الضبع الی ینثالون علی من کل جانب. کہتے ہیں کہ مجھے کسی چیز نے آج تک پریشان نہیں کیا، تو میں حیران ہو گیا کہ میں نے کیا دیکھا کہ کثیر تعداد میں لوگ میری طرف آ رہے ہیں اور ہر طرف سے گروہ جو ہے وہ میری طرف مطلب ٹوٹا پڑ رہا ہے میری طرف. میں حیران تھا کہ یہ کیوں آ رہے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ حتی لقد وطی الحسنان، یہاں تک مجھے ڈر تھا کہ میرے حسنین کو کہیں یہ کچل نہ دیں. وشق اطفائی مجتمعین حولی کربیزۃ الغنم. اللہ اکبر. اور یہ میرے ارد گرد ایسے جمع ہو گئے جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑیے کے ڈر سے چرواہے کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں. یعنی کتنی بلاغت اس کے اندر ہے. اس کو بھی میں تشریح کرتا ہوں کہ کربیزۃ الغنم، ربیزہ عربی میں کہتے ہیں ان ڈرے ہوئے بھیڑ بکریوں کو، کہ آپ دیکھیں گے جب بھیڑ بکری پہ بھیڑیے حملہ کرتے ہیں، یہ دیہاتوں میں گاؤں کی بات ہے. اب اس کو آپ اپنے بچوں کو اپنے انداز میں سمجھا دیجیے گا، لیکن جو مولانا جملہ استعمال کیا میں وہی اس کا ہی ترجمہ کر رہا ہوں. کربیزۃ الغنم یعنی جیسے بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ جب بھیڑیا حملہ کرتا ہے ڈر کے، وہ جیسے کہتے ہیں کہ جا کے اپنے جو چرواہے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. یا ایک مثال جیسے بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ ہے جب کبھی ڈرتا ہے، کوئی اگر اس کو ڈرا دے یا کسی سے وہ ڈرتا ہے تو وہ دوڑ کے یا تو ماں کی آغوش میں چلا جاتا ہے یا باپ سے جا کے چپٹ جاتا ہے یا بھائی سے جو اس کے اپنے ہیں. اس کیفیت کو عربی میں ربیزہ کہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، یعنی ربیزہ کی طرح سے ڈر کے خوف کے مارے ہماری طرف لوگ دوڑے. لیکن مولا علیہ السلام نے ان کو انسان سے خطاب نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ لوگ متقی تھے، پرہیزگار تھے، اچھے لوگ تھے اور ہمارے ارد گرد آ گئے اور ہم سے اصرار کرنے لگے. نہیں، ذرا بلاغت دیکھیے کہ جانور سے خطاب کیا ہے. بھیڑ بکری کہا ہے مولا امیر المومنین السلام نے،
ان لوگوں کو جو 25 سال سے وہاں پر موجود تھے. یہاں پہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی ایک شرح ہے خطبے کی، نہج البلاغہ کے خطبوں کی شرح ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ مولا علی نے بڑا اسٹرانگلی میسج دیا ہے. میسج یہ دیا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کیا ہو رہا تھا، مولا علی کے سامنے مولا علی خاموش بیٹھے تھے. ایک عالم، یہ عالم نہیں بلکہ علم لدنی کا مالک، رسول کا اصل وارث، شریعت محمدی کا پاسدار گھر میں بیٹھا ہے، اور لوگ دین کہاں لے رہے ہیں؟ جن کے پاس دین ہی نہیں ہے، جن کو شعور ہی نہیں ہے، ان سے دین حاصل کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو اصل وارث کو چھوڑیں، اصل وارث سے دین نہ لیں آج بھی، تو مولا علی کی نگاہ میں وہ انسان ہی نہیں ہے، ان کو جانور سے شبیہ دیا ہے. جانور ہی تو ہیں جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ان کو فکر ہی نہیں ہے کچھ. ورنہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت علی کا لوگ ساتھ نہ دیتے. جس معاشرے سے دین ختم ہو جائے، جس معاشرے سے اللہ رسول کا خوف ختم ہو جائے، جس معاشرے سے جسے کہتے ہیں کہ شرافت ختم ہو جائے، جس معاشرے سے حق کوئی ختم ہو جائے، وہ معاشرہ معصوم کی نگاہ میں ایک بھیڑ بکریوں کے جیسا ہے جو جمع ہو جاتے ہیں. وہی مولا علی فرما رہے ہیں، بہت اسٹرانگلی میسج ہے. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہی حال امام زمانہ کے ظہور کے بعد بھی ہوگا، کہ لوگ ان کے ارد گرد بھی بھیڑ بکریوں کی طرح سے جمع ہو جائیں گے، خوف کی، جیسے آج ہو رہا ہے دیکھ لیں آپ. لیکن جمع ہونا ہی صرف کافی نہیں ہے. آگے کیا آپ بیان کرتے ہیں مولا؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، آگے کے جملے میں آتا ہے کہ یہ لوگ بھیڑ بکری کی طرح سے جمع ہو گئے. کس لیے؟ بھیڑیے کے ڈر سے. یعنی اس سے بڑی اور وضاحت آپ کے سامنے کیا کر سکتی تھی؟ معاشرے کی عکاسی کیا ہے جو مدینے میں ہوا تھا. پھر فرماتے ہیں فلما نہضت بالامر، یہی ہے یہ جانور سے جو خطاب کیا ہے نا، جانور سے مراد یہاں پہ بہت علماء نے کہا مردہ ضمیر، جن کی کوئی تھنکنگ نہیں ہے، جن کے پاس نیکیوں کا کوئی جذبہ نہیں ہے، مردہ ضمیر جو حق کے سپورٹ میں ظالم کے خلاف نہیں بول سکتے ہیں. فلما نہضت بالامر، خلافت تو ہمیں دے دی، انہوں نے بنا دیا. جیسے ہی ہم نے ان پر حکم نافذ کرنا شروع کیا، روکنا شروع کیا، ظاہر سی بات ہے ظالموں کو روکنا شروع کیا، باغیوں کو روکنا شروع کیا، ٹوکنا شروع کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ویسے نہیں ہونا چاہیے. یہی ہوتا ہے نا، آج بھی وہی دور ہے کہ اگر کوئی روک ٹوک رہا ہے تو لوگ ڈر کے مارے اس کے سامنے نہیں آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہر وقت روکتے ٹوکتے رہتے ہیں. تو انسان روکنے ٹوکنے والوں سے بہت ہی پریشان ہوتا ہے. مولا اسی کو فرما رہے ہیں کہ یہ جانور کیوں تھے؟ فلما نہضت بالامر، جیسے ہم نے خلافت کے بعد قانون نافذ کیے، جب وہ قانون جو اللہ رسول کے تھے، کیا فرمایا؟ نکست طائفۃ ومرقت اخری وسقط آخرون، ایک گروہ نے کیا کیا؟ ہماری بیعت کو توڑ دیا، جن کو ناقصین کہتے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ جب مولا علی کو، جسے کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر کچھ لوگ تھے جن میں طلحہ اور زبیر کا نام آتا ہے. یہ طلحہ اور زبیر یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے کے بعد ہمیں جو ہے وہ اچھی اچھی پوسٹیں دیں، مثال کو خلافت دیں، جو آج بھی لوگ یہی چاہتے ہیں، اچھی پوسٹیں ملیں ہمیں. تو مولا علی نے پوسٹ نہیں دی، چونکہ مولا علی جانتے تھے کہ یہ خائن لوگ ہیں، یہ خیانت کریں گے بیت المال میں. تو انہوں نے بیعت کو توڑ دیا. مطلب کیا مولا کہنے کا؟ کہ اگر ہم ان کی مرضی کا کام نہیں کریں گے تو یہ بیعت توڑ کے جائیں گے، اور بیعت توڑی انہوں نے. یہی سچویشن امام زمانہ کے ساتھ ہونا ہے. یہ بہت ہی کیئرفل بات کو سنیں. یہی سچویشن امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہونا ہے. ملیں گے تو بہت لوگ، جائیں گے تو مولا کے پاس بہت لوگ، لیکن جہاں مولا نے قانون کو نافذ کرنا شروع کیا، آپ نے کہا جی یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ تو میری مرضی کا نہیں ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، اور بیعت توڑتے ہوئے چلے جائیں گے. جس کو مولا علی فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے بیعت کو توڑا، اور آپ کو جمل ہوئی، اس کے جمل والوں کی بات کریں جس کو انہوں نے ام المومنین کو چڑھایا، اور چڑھانے کے بعد 20,000 22,000 لوگوں کو قتل کروا دیا. ان ناقصین لوگوں نے، جنہوں نے آ کے حضرت علی کے پاس جانوروں کی طرح بھاگے تھے پناہ کے لیے، بیعت کی، لیکن جب مولا علی نے انصاف کی آواز بلند کی، انسانیت کی آواز بلند کی، تو انہوں نے کیا کیا؟ توڑ دیا.
ومرقت اخرى، مارقین، مارقین نکلا ہے میم را قاف سے. مرخ کے معنی ہوتے ہیں تیر کو کمان سے چھوڑ دینا، یعنی تیر کو کمان سے چھوڑا تو اپنی جگہ سے نکل گیا، تجاوز کر گیا، اس کو مرخ کہتے ہیں. یہ اشارہ کیا ہے مولا علی نے ان جنگ نہروان والوں کی طرف کہ جو حضرت علی سے زیادہ بڑا اپنے کو مسلمان سمجھنے لگے تھے. یعنی مرخ کے معنی کیا ہے کہ آپ کی جو گائیڈ لائن آپ کو بتائی گئی ہے، ہر جگہ پہ گائیڈ لائن ہوتی ہے عزیزان محترم. مثال کے آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ جیسے آج کل کووڈ-19 آپ کو گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے. آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے، آپ کو گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے. آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ کی گائیڈ لائن ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے جانا ہے. ایک قاعدہ قانون، ایک سسٹم بنایا گیا ہے. دنیا بھی اسی سسٹم سے چل رہی ہے، ہم لوگ بھی اسی سسٹم سے چلتے ہیں. اپنے گھر میں بھی، فیملی میں بھی آپ کا ایک سسٹم ہوگا، کب اٹھیں گے، کب سوئیں گے. بچوں کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سسٹم. لیکن جہاں اس سسٹم کو توڑنا شروع کر دیا، مثال طور پر آپ نے سسٹم کو توڑنا شروع کیا اور کہا کہ نہیں میرا اپنا سسٹم ہے. مثال کے طور پر کینیڈا کے اندر جو ہے وہ ہائی وے جو ہے رائٹ ٹو لیفٹ ہے، لیفٹ، اور پاکستان انڈیا میں لیفٹ ٹو رائٹ ہے، جو بھی ہے رائٹ لیفٹ ہے. آپ نے کہا جیسے پاکستان میں ہم چل رہے تھے گاڑی لے کے، ویسے یہاں بھی چلیں گے. اس کو کہتے ہیں مرق. یعنی آپ کے لیے جو گائیڈ لائن یا گورنمنٹ نے یا آپ کی فیملی نے یا آپ کے سسٹم نے، آپ کی کمپنی نے جو معین کیا ہے، اس کو توڑنا نہیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا. اس کو کہتے ہیں مرق. جو خوارج نے کیا تھا، کیا کہا تھا؟ قرآن ہے، آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. اسی طرح آج بھی ہمارے شیعہ حضرات میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تجاوز کر رہے ہیں ان گائیڈ لائن کو جو غیبت امام میں بنائی گئی ہے، جیسے مرجعیت ہے، تقلید ہے، جیسے حرام ہے، حلال ہے. تو اگر یہ توڑا آپ نے یا ہم نے تو مارقین میں آئیں گے. اور ابھی آگے میں بتاتا ہوں کہ ہونا کیا ہے. مارقین میں آئیں گے، اللہ نہ کرے، مولا نہ کرے کہ جب امام زمانہ کہیں گے یہ کرو، آپ کہیں گے جی نہیں کریں گے، چونکہ آپ کی عادت پڑی ہوگی ہر چیز کو نگیٹو کرنے کی. تو مرق جو تجاوز کر جائے، جیسے خوارج نے کیا کہ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں قرآن کو، قرآن ٹھیک ہے لیکن قرآن کے پیچھے ایک سازش ہے. کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، قرآن حق ہے لیکن اس کے جو ارادے ہیں وہ باطل ہیں. لیکن نہیں مانے، اور کیا ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ نہروان میں سارے مارے گئے حضرت علی کے ہاتھوں سے اور واصل جہنم ہو گئے. تیسرا گروہ آتا ہے قاسطین کا. قسط کے معنی ہوتے ہیں کسی کو حق نہ دینا. مطلب جیسے مثال کے طور پر آپ کا بھائی ہے، وہ بھوکا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے. خاص کر آج جو ہے وہ کرونا کے ماحول میں جسے کہتے ہیں کہ جو ایک بھائی بھوکا ہے، ایک بھائی کے پاس پڑا ہوا پیسہ، آپ نے اس کو نہیں دیا، آپ کھا رہے ہیں، وہ بھوکا مر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں قسط. مطلب جہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہو، جہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہو اس کو قسط کہتے ہیں. قسطہ ہے، قسط کے معنی ہے ناانصافی کرنا. دیکھیں کیسے ناانصافی آج کے دور میں ہو رہی ہے کہ جو اہل علم ہے ان کو نوازا نہیں جاتا ہے، جو جن سے آپ کو سبق سیکھنا ہے وہاں تک آپ جاتے نہیں. جو بھی ہے، چاہے وہ فیملی کے زیادتیاں ہوں کہ شوہر اپنی بیوی کے حق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، والدین بچوں کو ٹیک کیئر نہیں کر رہے ہیں، بچے والدین کا احترام نہیں کر رہے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں جہاں پہ ناانصافیاں ہونے لگیں اس کو قسط کہتے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف یہ معاویہ اور جنگ صفین والے تھے جس کو حضرت علی نے اشارہ کیا، لیکن حضرت علی کا اشارہ ہر ناانصافی کی طرف ہے. اسی کو خطابت کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی ناانصافی ہو رہی ہو، چاہے وہ فیملی کی ناانصافی ہو، چاہے وہ ملک کی ناانصافی ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کی ناانصافی ہو، ان کو کہتے ہیں قاسطین. اور یہ آپ آسان نہ سمجھیں، چونکہ ایوب اس کے بعد اب جو یہ بحث ہوتی، تین دیکھیے، جمل ہوئی جن کو ناقصین کہا گیا، نہروان ہوئی جن کو مارقین کہا گیا، یاد رکھیے گا یہ بات، اور صفین ہوئی جن کو قاسطین کہا گیا. یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے اسی نہج البلاغہ کے ذیل میں، شرح بہت ہے چونکہ لمبا ہو جاتا ہے درس، میں لیٹ شروع ہوا ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک حد تک پہنچ جاؤں. بس تھوڑی سی اور بات رہ گئی ہے، پھر آپ کو کوشچن آنسر کے لیے ہم آپ کو آمادہ کریں، آپ ذہنی طور سے آمادہ رہیں.
تو اس کے بعد جو ہے وہ کہا گیا بھائی کیوں حضرت علی نے مارا، سامنے بھی تو صحابی تھے، جس طرح سے خاموش تھے 25 سال اس طرح خاموش رہ جاتے. اس پر بھی مولا علی نے خطبے میں جواب دیا ہے. لیکن مستدرک صحیحین نے لکھا ہے کہ حضرت علی کا وہ عمل صحیح تھا. آپ دیکھیں روایت کو سنیں، مستدرک صحیحین، دو صحیحہ ہیں جو اہل سنت کی معتبر کتاب ہے. ابو ایوب انصاری سے نقل ہے، امر رسول اللہ علی بن ابی طالب بقتال ناکسین والقاسطین والمارقین. مولا علی کو رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم ناکسین، قاسطین اور مارقین کو قتل کر دینا. اللہ اکبر. یہ رسول اللہ کا حکم نافذ کیا امیر المومنین نے، اور یہی رسول اللہ کا حکم نافذ کریں گے امام زمانہ جب ظہور کریں گے. لہذا ہمیں اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنی باتوں سے کوشش کرنا چاہیے کہ ان میں شامل ہونے نہ پائے. اگر ہم نے ولایت امیر المومنین کی، اللہ رسول کی، اللہ کی توحید کی، رسول کی رسالت کی بیعت کیا ہے، تو بیعت کا مطلب کیا ہے کہ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو منع ہے منع ہے، جس کی طرف جس کو اجازت ہے اجازت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ادھر ادھر گئے، اپنی مرضی کا کیا آپ نے، تو آپ نے بیعت کو توڑا. اور بیعت کا توڑنے والا اگر توبہ کر لے تو بات الگ ہے. اسی طرح سے زیادتی اگر آپ کرنے لگے، اسی طرح سے آپ مذہب کو نقصان پہنچانے لگے، شریعت محمدی کو نقصان پہنچانے لگے، ایک سسٹم کو توڑنے لگے، تو مارقین ہو جائیں گے. تجاوز کرنے لگے، چاہے وہ مذہب کا تجاوز ہو، چاہے وہ فیملی کا تجاوز ہو، آپ قاسطین ہو جائیں گے. بیعت کو توڑ دیا علی بن ابی طالب کا کہ شیعہ ہیں اور پھر بھی علی بن ابی طالب کو نہیں مان رہے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، ان کی نصیحتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ناقصین ہوں گے. اور اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا. اس پر ابو ایوب انصاری نے جنگ جمل میں یہ بات کہی تھی کہ چونکہ ہم نے خدا کے رسول سے سنا ہے، خدا کی قسم سامنے کوئی بھی ہوگا ہم ان سے جنگ کریں گے. یعنی یہ جملہ، یہ روایت حضرت علی کی تمام جنگوں کو صحیح قرار دیتی کہ انہوں نے رسول اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے. اب آخری جملے ہیں جو مولا علی نے فرمائے تھے ان لوگوں کے لیے کہ کیا کیا مولا نے کہا. اللہ اکبر. یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر اس کو ہم اپنے معاشرے کے پیرائے میں، آج کے دور میں، کرنٹ جسے کہتے ہیں سچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے. فرمایا کأنہم لم یسمعوا کلام اللہ سبحانہ. یہ لوگ اس طرح سے مجھ سے لڑ رہے تھے، اس طرح سے ہمارے خلاف بغاوت کر رہے تھے، جیسے لگتا ہے کہ اللہ کے کوئی کلام سنا ہی نہیں ہے، اللہ کی کوئی بات سنی ہی نہیں ان لوگوں نے، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں، ایسے لڑ رہے تھے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قول تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یردون علوا فی الارض. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آخرت ان کے لیے قرار دیا ہے جو زمین پر اپنا کو بڑا دکھانا نہیں چاہتے، یعنی فرعون نہیں بننا چاہتے. کیا ہوا تھا نہروان میں؟ کیا ہوا تھا؟ وہ حضرت علی سے اپنے کو بڑا دکھا رہے تھے کہ آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، ہم قرآن کے موافق ہیں. کچھ لوگ آج ایسے بھی ہیں اس معاشرے میں جو دین محمدی سے اپنے کو بڑا دکھاتے ہیں، رسول اللہ کے بنائے ہوئے شریعت پر اعتراض کرتے ہیں، سسٹم پہ اعتراض کرتے ہیں. تو یہ لوگ ایسا کر رہے تھے، یہ لگ رہا ہے اللہ کا کلام سنا ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سامنے نیزے پر بلند ضرور ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں مجھے رسول نے کیا کہا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مانے. تو ہم نے قدم اٹھایا ہے. کیا کہا؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اللہ کا کلام سنا ہی نہیں، جو اللہ خود قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آخرت ان کے لیے بنایا ہے علوان، تکبر، بڑا پن، اپنے کو بڑا دکھانا، اپنے کو پاورفل ثابت کرنا. یہ ایسا نہیں کرتے ہیں جن کو آخرت چاہیے. ولا فسادن، فساد بھی نہیں کرتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، قرآن مجید کا آیت ہے جو حضرت علی نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ متقین کے لیے یہ انجام ہے. تو متقین کون لوگ ہیں؟ جو اس اپنے غرور میں، اپنی فرعونیت میں، اپنے پیسے کے پاور سے، منی کے پاور سے دوسروں پر اپنے کو برتر نہ کریں، ظلم نہ کریں اور فساد برپا نہ کریں. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو خداوند تعالی ہمیں نجات ضرور عطا فرمائے گا. پھر فرمایا کہ پھر ایک مقام پہ بلا واللہ لقد سمعوها واعوها ولکنهم حلیت الدنیا فی اعینہم وراقہم زبرجھا. اللہ اکبر. نہیں، ایسا نہیں تھا. یہ لوگ سن چکے تھے، جن کو قتل کیا تھا ان کی طرف اشارہ ہے، 3 ناقصین، قاسطین، مارقین کی طرف، جو ہم نے ابھی تشریح کیا ہے، جمل والے، صفین والے اور نہروان والے. مولا کہتے ہیں انہوں نے سنا بھی تھا،
اور یہ جانتے بھی تھے، لیکن پھر ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ لیکنہم حلیت الدنیا فی اعین، ان کی نظر میں دنیا کی چکوچوند، دنیا کی ایک آسائش، دنیا کا آرام، دنیا کی لگژری لائف نے وراقہم زبرجھا، یہ جو جملہ ہے اس کا اگر میں ٹرانسلیشن بہت آسان لفظوں میں کہوں، وراقہم کے معنی ورق سے ہے، ورق کے معنی ہوتے ہیں اچھے گھر، اچھی گاڑی، اچھا کپڑا، پیسہ، لالچ ہوتے کی جو لگژری لائف ہوتی ہے، جو لالچ میں، تو اس کی لالچ ہوتی لوگوں کو، وہی بکتا بھی ہے ہر دور میں، وہی بکا ہے جو لالچ جس کو لالچ ہوتی ہے۔ زیبر جو ہے سونے چاندی اور ڈیکوریشن کی بات ہے، یعنی اس کو اگر ہم اپنے لفظوں میں کہیں تو لگژریس لائف جینے کے لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے، منع نہیں کرتا اسلام، اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے، خدا نے آپ کی محنت ہے، آپ کا کمال ہے، آپ نے جائز طریقے سے پیسے کمائے ہیں، آپ لگژری لائف جیئیں، لیکن لگژری لائف کے بہانے ایسا نہ ہو کہ آپ کا دین چلا جائے، آپ کا خدا آپ کا ناراض ہو جائے۔ یہ مقصد ہے کہنے کا، ان کی نگاہوں میں دنیا کی چکا جوند اور اس کی لگژری لائف نے اور دولت نے جو ہے وہ ان کو اس طرح سے گمراہ کر دیا تھا کہ یہ میرے مقابلے پر آ گئے، مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگے، اور ہم نے ان کو بعد میں قتل کر دیا رسول اللہ کے حکم سے۔ پھر آخری جملہ ہے جس پر آج کا میں یہ درس تمام کروں گا، اما والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، اللہ اکبر، بڑا اچھی، اور خدا گواہ ہے، مولا خدا کو گواہ بنا رہے ہیں، آپ سوچیں علی بن ابی طالب خدا کو گواہ بنا کر رہے ہیں، والذی فلق الحبۃ، جس نے دانے کو شگافتہ کیا، اور وبرأ النسمۃ، جس نے ذی روح کو پیدا کیا، جتنے بھی چڑی جن میں روح ہے ان کو پیدا کیا، اور دانے کو شگافتہ کر کے تمہارے لیے غذا فراہم کی، گیہوں، چاول، اناج، سبزیاں، یہ سب دانے سے نکلتی ہیں، بیج ڈالتے ہیں آپ اس سے نکلتے ہیں۔ لولا حضور الحاضر وقیام الحجہ بوجود الناصر، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کیوں خلافت کو قبول کیا؟ نہیں کرتے قبول، پہلے بھی تو نہیں کی تھی، تو مولا علی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو حاضرین کی موجودگی ہمارے سامنے ہے، اور جو یہ انصار ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے لیے اتمام حجت ہو گئی، چونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ 20 لوگ اگر تمہاری حمایت کر دیں تو تم کھڑے ہو جانا مدینہ میں، اور جس وقت بیعت کر رہے تھے وہ 20 سے بہت زیادہ تعداد زیادہ تھی، جس کی بنا پہ حضرت علی خاموش تھے مدینہ میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بی فاطمہ پہ اتنا ظلم ہو کہ انہیں آواز اٹھائی، لوگ کہتے ہیں کہ آواز تو رسول اللہ سے عہد تھا، جو رسول اللہ نے عہد لیا تھا حضرت علی سے کہ جب تک کہ 20 افراد تمہارے ساتھ نہ آ جائیں تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے، تم بولو گے نہیں آگے، کیونکہ 20 لوگ مدینہ میں مولا علی کے ساتھ نہیں ہوئے، اتنا بڑا ظلم ہوا، اور جس کو مولا علی نے 25 سال کے بعد جانور سے خطاب کی گئی، سارے بھیڑ بکری ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جو مولا علی کے ساتھ نہیں ہے، جو مولا علی کی ولایت کو قبول نہیں کرتا ہے، اسے مولا علی نے جانور سے خطاب کیا۔ اسی پر وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب ہمارے پاس 20 سے زیادہ تعداد آ گئی، تو ہم نے جو ہے اتمام حجت کے لیے ہم نے لبیک کہا اور ہم آگے بڑھے۔ وما اخذ اللہ علی العلماء، کیوں بڑھے آپ؟ مولا علی کیوں گئے اس خلافت کو لینے کے لیے؟ کہتے ہیں اگر اللہ نے ہم سے وعدہ، علماء اپنے کو علماء میں شامل کیا، اگر علماء سے وعدہ نہ لیا ہوتا، یعنی مراد یہاں پر خود بھی ہیں اور جو ان کی راستے پر چل رہے ہیں ان کے لیے بھی بات کہی ہے، اللہ یقار اللہ قزت ظالم ولا ثقب مظلوم، یہ وعدہ نہ لیا ہوتا پروردگار نے مجھ علی سے کہ خبردار ظالم کی شکم پوری، یعنی ظالم پیٹ بھر کے کھا رہا ہو اور مظلوم اور بھوکا اور پیاسا ہو، خبردار چین سے مت بیٹھنا، قرار مت لینا، اگر یہ وعدہ میرا نہ ہوا ہوتا تو میں اس خلافت کو کیا کرتا، لالقیت حبلها علی نمار علی غاربها ولسقیت آخرها بکاس اولها، تم دیکھ لیتے کہ ہم کیا کرتے، اس خلافت کی مہار کو اس کے اوپر ڈال کے اس سے آزاد چھوڑ دیتے۔ نہیں، خلافت کو بھی جانور سے خطاب کیا ہے، اونٹ سے خطاب کیا ہے کہ مہار کو ڈالتے اور چھوڑ دیتے، اور تم مجھے کمزور سمجھ رہے ہو، میں خلافت کے بہانے خدمت کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تمہیں ایک ہی پیالے سے اول سے آخر تک کو سیراب کر دیتا، میں اتنا بڑا سخی ہوں، لیکن چونکہ میرے پہ اتمام حجت ہو چکی ہے، انصار آئے تھے لہٰذا ہم نے اس خلافت کو قبول کیا، اور ورنہ ہمیں خلافت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم ایسے بھی تمہاری مدد کرتے، ظالموں کے جنہوں نے مظلوموں سے غصب کر کے چھین کے کھایا ہے ان سے چھینتے
اور غریبوں تک پہنچاتے. یہی کام مولا علی نے شروع کیا تھا جو بنی امیہ کے لوگوں نے اور ناقصین اور ان لوگوں نے کرنے نہیں دیا. پھر آخر میں جملہ کہا ہے جو جملہ آج تشریح طلب ہے، یہ کہہ کے اور آپ سے اجازت لیتے ہیں. وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ أَفْتَتِ أَنْزٍ. یعنی ہم لوگ کہتے تھے دنیا کو کہا ہے مولانا، دنیا کو نہیں کہا ہے، بلکہ کیا کہا کہ تم دیکھ لیتے. اگر یہ مظلوم کو حق دلانے کی بات نہ ہوتی، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی بات نہ ہوتی، تو تم دیکھ لیتے کہ تمہاری دنیا، دنیا کم لفظ ہے قرآن نہج البلاغہ میں، یعنی مولا علی نے ٹوٹل دنیا کو کی مذمت نہیں کہ دنیا کم، تمہاری دنیا. کن کی دنیا؟ ناقصین، قاسطین، مارقین، منافقین، جو دین کو دنیا کے عوض بیچ دیتے ہیں، جو دین میں فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں سے پیسے لے کے بک جاتے ہیں، یہ ان کی باتیں کر رہا ہے. یہ تمہاری دنیا جو تم دنیا لیے ہوئے ہو، لگژری لائف تمہیں جینا ہے، بھلے حرام ہو جائے حلال ہو جائے، بچے تباہ ہو جائیں، نسلیں تباہ ہو جائیں، لوگ دین سے چلے جائیں، ہمیں اپنی لائف جینی ہے، ہمیں کسی کے لیے کچھ کرنا نہیں، نہ اپنے لیے کرنا نہ دوسروں کے لیے کرنا. یہ دنیا کیا ہے؟ ازہد عندی، میرے نزدیک بکری کی چھینک، جانور جو چھینکتا ہے اس سے زیادہ گندی اور بدتر ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مولا علی کے اس جملے سے ہم اپنے کو اصلاح کریں. جو مولا علی نے کیا ہے وہی امام زمانہ کریں گے. سب کے سب محمد مصطفیٰ ہیں، سب کے سب ایک ہی طرح کے فیصلے کریں گے، ان کے پاس ذوالفقار ہوگی. تو دعا کریں پروردگار اس آخری دور میں، پورا شوب دور میں، مادیت اور دنیا کے دور میں، ہمیں خداوند عالم کے بتائے ہوئے راستوں پر مولا علی کی ولایت کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، رسول کی رسالت کے ساتھ، ولایت کے ساتھ، عقیدہ بھی اچھا ہو، عقائد بھی ہمارے بہت اچھے ہوں، عقائد میں ہم جب مولا علی کے فضائل سن رہے ہوں تو بہت خوش ہو رہے ہوں، اور عمل کی منزل میں بھی بہت مضبوط ہوں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. کوشش کریں تاکہ خداوند عالم اپنے ان بندوں میں شمار کرے جنہیں آخرت میں انعام دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے.